جنوبی وزیرستان کے بازار میں خوفناک دھماکہ، اہم شخصیت سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ دھماکہ خانزادہ مارکیٹ کے گیٹ کے قریب ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں چیف آف احمدزئی وزیر ملک طارق خان، ملک سرفراز خان اور یار گل خیل چاند شامل۔ مقامی ذرائع کے مطابق دھماکے میں ملک طارق خان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کی علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ سیلز ٹیکس شرح 22.8% سے کم کر کے 18% کرنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ اگلے مالی سال انفورسمنٹ کی مد میں 778 ارب رکھے جائیں اور 430 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن کا بجٹ پر ایف بی آر سے مذاکرات کا آخری دن ہے۔ آج مجموعی طور پر 3 ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف اگلے مالی سال وصولیوں کا ٹارگٹ 15,264 ارب رکھنے پر مصر ہے۔ ایف بی آر کی وصولیوں کا ٹارگٹ کم کرانے کی کوششیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے گیس گردشی قرضے کو توانائی شعبے پر بڑا دباؤ قرار دے دیا۔ حکومت سے مزید وضاحت طلب۔ حکومت کا گیس سیکٹر کے گردشی قرض کے خاتمے پلان آئی ایم ایف کو پیش۔ خیبر پختونخوا میں سی این جی بندش۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو فوری گیس بحالی کے لیے خط لکھ دیا۔ متن میں وزیر اعلیٰ نے کہا آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت گیس پیدا کرنے والے صوبے کو گیس استعمال کا پہلا حق حاصل ہے۔ صوبہ تقریباً 494 ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا کرتا ہے، استعمال صرف 120 ایم ایم سی ڈی ایف ہے۔ وزیر اعلیٰ کا سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی بحالی کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست۔ کوکین کوئین انمول پنکی کی سٹی کورٹ میں پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی۔ کراچی ساؤتھ کی عدالت نے حساس مقدمے کی سماعت جیل میں کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو سینٹرل جیل کمپلیکس جا کر ریمانڈ کارروائی انجام دینے کی ہدایت۔ درخشاں پولیس کی عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر۔ مریم نواز کے لیے باکو اولڈ سٹی کے دروازے پر وقت تھم سا گیا۔ باکو کے مقامی ہوٹل میں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی والدہ کی تصویر دیکھ کر جذباتی، والدہ سے جڑی یادوں میں کھو کر آپ دیدہ ہو گئے۔ برطرفیوں کے خلاف جڑواں شہروں میٹرو بس سروس کے ملازمین سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے میٹرو ٹریک پر دھرنا دے کر بسوں کی روانگی روک دی۔ مظاہرے میں خواتین ملازمین بھی شریک۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ برطرف ملازمین کے کانٹریکٹ 2027 تک تھے اور انہیں 2 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔ ٹھیکہ نئی کمپنی کو دے کر ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ احتجاجی ملازمین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔